یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام کیا کاروبار میں منافع کی کوئی حد مقرر کرتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل بہت ساری چیزوں کے بارے میں انکشاف ہوتا ہے کہ بھئی وہ چائنا سے تو چند بالکل آنوں کی یا کوڑیوں کی لی گئی اور یہاں پر جو ہے وہ کئی ہزار روپے کی بیچی جا رہی ہے، اور جب لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک بیٹریل بھی فیل ہوتا ہے کہ یار اتنی سستی چیز تھی ہمیں اتنی مہنگی کر کے بیچی ہے، تو جو بیچنے والا ہے کوئی پابندی اس پہ لگائی ہے کہ بھئی کم سے کم اتنا منافع ہو جتنا عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں، چلے 10% لے لیا، لیکن یہاں پر تو کئی 100 گنا عام طور پہ بات چیزوں پہ کاروباری حضرات منافع لے کے آگے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ منافع کیا ہوگا، کون سی چیز بیچی جائے گی، اس کی قیمت فلاں جگہ کتنی ہوگی، وہ دوسرے شہر میں جائے گی تو کیا ہوگی، اس کو مارکیٹ کی قوتیں طے کرتی ہیں۔ یعنی رسد اور طلب کا توازن ہے جس سے خود بخود قیمتیں طے ہوتی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی مصنوعی عوامل کام کر رہے ہوں تو حکومتیں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں یا معاشرے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان مصنوعی عوامل کا خاتمہ کر دیں، ریگولیٹ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے تو مصنوعی عوامل کا آپ خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن جو حقیقی دنیا ہے جس میں رسد اور طلب کا قانونی اصلاً کار فرما ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں کتنی آئی ہیں، اس کے طالب کتنے ہیں، اس سے ان کی قیمت طے ہوتی رہتی ہے۔ خود جو چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو مصنوعی عوامل کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن منافع کی شرحیں یہ باہر سے مقرر نہ کی جا سکتی ہیں نہ کرنی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی مداخلت بھی اگر کی جائے گی تو وہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے، اور فطرت اپنے نظام میں مداخلت کو قبول نہیں کرتی۔ یہ مداخلت اعلیٰ عالمی سطح پر کی گئی اور یہ توقع کی گئی کہ ایک نیا نظام ہم بنا دیں گے سوشلزم کی صورت میں یا اشتراکیت کی صورت میں، یہ دیکھا آپ نے کہ وہ ناکام ہو گیا۔ قدرت نے جو چیزیں جس طریقے سے بنائی ہیں ان کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے تو دیکھیے کیا بات کہی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی میں نے پہلے تمہاری ایک فطرت بنائی ہے انسان کی حیثیت سے، جو کچھ اس کے بعد میں نے دین دیا ہے وہ اس پر مبنی ہے۔ تو انسان بھی اپنی سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں وہی اقدام کر سکتا ہے، اور وہ برابر ہوتے ہیں جو انسانی فطرت میں جو چیزیں ودیت ہیں ان کے مطابق ہوں۔ ان سے ہٹ کے آپ جب بھی کوئی اقدام کرتے ہیں تو آپ قدرت کے نظم کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایات نظر سے گزرا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ تسیر کر دیں، یعنی قیمتیں مقرر کر دیں، لوگ کچھ زیادہ منافع لے رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو تلقین ضرور کی لیکن کوئی ریاست یا قانون کی سطح پر اقدام نہیں کیا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایسی چیزوں میں اس طرح کی مداخلت کرنے کے بجائے صرف یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کی قوتیں کیا آزادی کے ساتھ اور اپنے طریقے پر کام کر رہی ہیں۔ ان میں دو ہی پہلوؤں سے آپ مداخلت کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ کچھ مصنوعی عوامل داخل ہو گئے ہیں، ان کو اگر کوئی نظام، کوئی معاشرہ دور کر سکتا ہے تو دور کر دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن پہلے متعین کرنا چاہیے کہ مصنوعی عوامل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ کہ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اخلاقی لحاظ سے اقدام کا آپ کو حق ہوتا ہے۔ باقی اور کوئی چیز نہیں جس میں مداخلت کر کے منافع مقرر کیے جائیں، قیمتیں طے کی جائیں، اس طرح کا ہر اقدام آخری درجے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی مصنوعی چیزیں ہیں تو ظاہری بات ہے اخلاقیات بھی یہ کہتی ہے اور ریاست حق تلفی سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ہم نے ملیشیا میں دیکھا تھا کہ یہ کہ بھی دنیا بھر سے انویسٹر پیسہ لا کے وہاں کی لوکل زمینیں اگر خریدیں گے تو پراپرٹی ببل اپ ہو جائے گی، تو گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی کہ جو آدمی یہاں رہ رہے ہیں کم سے کم ان کی دسترس سے وہ چیز باہر نہ ہو، جیسے ہم پاکستان میں دیکھ بھی رہے ہیں کتنی پراپرٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ مصنوعی عوامل کو آپ روک سکتے ہیں۔ باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی مداخلت ہو رہی ہے، بعض لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے ندی جس طرح بہہ رہی ہے اس میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں، وہ رکاوٹیں آپ دور کرنے کا حق رکھتے ہیں۔